الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ عز و جل ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمیں ان میں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق سے نوازے، آمین. جو ایام اب جاری ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 ایام میں سے ہیں، اور بلا شبہ وہ سال کے سب سے افضل دنوں میں سے ہیں، اور سال کا سب سے افضل دن یوم النحر انہی 10 دنوں میں ہے، قربانی کا دن جس میں حج کے اعمال ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے تمام لوگ قربانی کرتے اور عید کی نماز پڑھتے ہیں. اور اسی میں یوم عرفہ بھی ہے، جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں عرفات میں، اور پھر دنیا کے دوسرے مقامات کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے، اس کی تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، آمین. معزز طلباء و طالبات، جیسا کہ آج جو درس ہے ہمارا وہ بلوغ المرام کتاب الصلاح، نماز کی کتاب اور نماز کے جو احکام اور مسائل ہیں ان کی کتاب. اس کے بہت سارے مسائل اور احکام آپ کے علم میں آ چکے ہیں عمدۃ الفقہ کے ذریعے. عمدۃ الفقہ میں ہم نے جو کتاب الصلاح پڑھا ہے اس میں فقہ کے ذریعے بہت سی باتیں ہمارے علم میں آ چکی ہیں، مسائل کا جہاں تک تعلق ہے. البتہ دلائل وغیرہ کے تعلق سے پھر ہم کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو آپ جو تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ کو قرآن سے دلائل مل جاتے ہیں، اور جو احادیث پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ کو احادیث سے دلائل مل جاتے ہیں. یہ تمام علوم ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں، وہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی علت بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دلائل کو واضح کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے باب المواقیت. باب المواقیت، مواقیت کا باب. مواقیت جمع ہے میقات کی، میقات کی جمع مواقیت ہے، اور میقات کے معنی عمل کا وقت یا عمل کی جگہ، یعنی عمل کا زمانہ یا عمل کا مکان. میقات کے معنی ہے عمل کا زمانہ یا عمل کا مقام. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کتاب الحج میں بھی باب المواقیت رہے گا، اور وہ عمل کے مکان کے اعتبار سے ہے، ان میقاتوں کے اعتبار سے ہے جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. اور اسی طرح کتاب الصلاح میں بھی باب المواقیت ہے، کتاب الصلاح میں باب المواقیت ہے، اور یہ عمل کا زمانہ ہے. عمل کا زمانہ ہے یعنی نماز کے اوقات کا باب. یہاں وقت کے معنی میں ہے، زمانے کے معنی میں ہے کہ نماز کے اوقات کا باب. کتاب المواقیت، باب المواقیت یعنی نماز کے اوقات کا باب. وہ کون سے اوقات ہیں جس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ نمازوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اوقات مقرر کیے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے وقت کے اعتبار سے، مقرر کردہ وقتوں پر فرض ہے. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز فرض ہے لفظ کتاب سے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز مقررہ اوقات میں ہے لفظ میقات سے. تو نماز فرض ہے اور مقررہ اوقات میں ہے. اگر کوئی شخص 5 وقت کی نمازیں اکٹھی 17 رکعتیں اگر ایک ساتھ پڑھ لے، کسی بھی وقت ہو، دن کے ابتدائی وقت ہو یا درمیانی وقت ہو یا آخری وقت ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ نمازیں جو وقت میں نہیں ہوئی تھیں وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے وقت شرط ہے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. انسان کے لیے ایک وقت میں مسلسل اس عبادت کو وہ کر لینا ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ آسان ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اگر انسان مثال کے طور پر فجر میں اگر 17 رکعتیں فرض کر دی جاتی، ساری کی ساری 17 رکعتیں، تو انسان ایک طویل وقت تک ایک آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر لیتا، لیکن باقی اوقات میں اللہ تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ قائم نہیں رہتا. اور پھر اس طرح انسان کا جو مکمل امتحان ہے وہ نہیں ہوتا. فجر میں
بھی امتحان ہے نماز کا، ظہر میں بھی امتحان ہے، عصر میں بھی امتحان ہے، مغرب میں بھی ہے، پھر عشاء میں بھی امتحان ہے۔ تو امتحان کی جو تکمیل ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ انہیں مختلف اوقات میں مقرر کیا جائے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بھی اسی صورت میں قائم ہوتا ہے جبکہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک وقت میں وہ قائم ہو، اس کے بعد پھر وہ تعلق ختم ہو جائے۔ تو بہت بڑی حکمتیں ہیں جو نمازوں کے اوقات کی مقرر کی گئی ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں جو سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس ہے وہ یہ حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کی نماز کا وقت ہے جب سورج زائل ہو جائے، یعنی جب وہ زوال سے دوچار ہو جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، سورج زائل ہو جائے۔ زوال آفتاب کا مطلب یہ ہے کہ سورج جب آسمان کے بالکل درمیان میں پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر مغرب کی طرف وہ جھک جائے، چاہے وہ ہلکا سا بھی کیوں نہ ہو، یعنی جیسے ہی درمیان میں وہ پہنچا اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا وہ مائل ہو گیا تو یہ زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ وسط آسمان سے مغرب کی طرف ڈھل گیا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ زوال ہے، وہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کی نماز کا وقت ہے جب وہ زوال آفتاب ہو جائے۔ وکان ظل الرجل کطورہ، اور آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو، یعنی اس کے قد کے برابر ہو، کیونکہ جب سورج کے زوال کے وقت پر جب سورج درمیانی آسمان میں ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کا سایہ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی وہ مغرب کی طرف ڈھلنے لگتا ہے تو یہ سایہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے، تو جتنا وہ مغرب کی طرف ڈھلتا جائے گا اس سائے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے، رہتا کب تک ہے؟ جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ تو زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، پھر اس کے بعد سورج اور ڈھلتا گیا ڈھلتا گیا ڈھلتا گیا، یہاں تک کہ اتنا ڈھل گیا کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا، تو وہاں ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُورِهِ، اور وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ مَا لَمْ يَحْضَرِ الْعَصْرُ، جب کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو، عصر کا وقت شروع نہ ہو، یعنی اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر جو ہوتا ہے اس سے جب بڑھنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ما لم يحضر العصر، جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے۔ وہ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، سورج کا رنگ زرد ہونے تک رہتا ہے۔ شروع کب ہوتا ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا، تو یہاں ظہر کا وقت ختم ہوا اور اس کے فوری بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ سورج زرد نہیں ہو جاتا، سورج کے زرد ہونے تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے۔ وہ وقت صلاۃ المغربی، اور مغرب کی نماز کا وقت ما لم یغب الشفق، اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آسمان کے افق میں طلوع ہونے والی سرخی غائب نہ ہو جائے، شفق غائب نہ ہو جائے۔ شروع کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ شروع ہوتا ہے اور وہ باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ اس کے کچھ متعلقہ باتیں ہیں، انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کا میں ذکر کروں گا۔ تو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہوا اور وہ اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ آسمان کے افق میں جو سرخی طلوع ہوتی ہے وہ غائب نہ ہو جائے۔ جب وہ غائب ہو گئی تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اس لیے یہاں شروع کا وقت
اس کے بعد ذکر نہیں ہے دیکھیے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہے وہ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کی نماز کا وقت ابتدائی آدھی رات تک رہتا ہے۔ اوسط کے معنی ابتدائی کے ہیں، یعنی رات کے اگر دو حصے کریں گے تو ابتدا کا جو درمیانی حصہ ہے اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اوسط یہ صفت ہے اللیل کی، اور عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے رات کے ابتدائی نصف حصے تک۔ شروع کب ہوا؟ جب شفق غائب ہو گئی۔ جب شفق غائب ہو گئی تو عشاء کی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی فجر کی نماز کا وقت من طلوع الفجر، فجر صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے، ما لم تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ سورج فجر کی نماز کا وقت فجر صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ، اور مسلم ہی میں ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے عصر کی نماز، عصر کے وقت کے بارے میں، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، اس حالت میں کہ شمس سفید ہو اور صاف حالت میں ہو، یعنی روشنی اچھی طرح باقی رہے۔ عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سفید ہو اور صاف شفاف حالت میں ہو۔ ومن حدیث ابی موسیٰ، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے، والشمس مرتفعۃ، اس وقت ہوتا ہے جبکہ سورج ابھی بلند ہوتا ہے، سورج ابھی بلند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب اس کے کچھ متعلقہ باتیں اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نماز یہ اس کے شرعی معنی ہیں اور ایک اس کے لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ لفظ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو وہاں وہ لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور شرعی طور پر صلاح کے معنی التعبد للہ تعالی بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم۔ شرعی طور پر نماز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مخصوص اقوال و افعال کے ذریعے، جن کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام تسلیم پر، سلام پر ہوتا ہے، سلام پر ہوتا ہے، یہ نماز ہے۔ تو یہاں جو نماز ہے وہ اس کے لغوی معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کے شرعی معنی میں ہے، جو اصطلاحی معنی ہے اس معنی میں ہے۔ خاص عبادت جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں وہ مراد ہے یہاں صلاح سے۔ نماز کے اوقات کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اجمالی طور پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز کو قائم کرو سورج کے زائل ہونے سے لے کر، زوال شمس سے لے کر رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن پڑھنا یہ گواہی کا سبب بنتا ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے یا وہ حاضر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں پانچوں نماز کے اوقات مذکور ہیں، پانچوں نمازوں کے اوقات مذکور ہیں۔ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک، تو چار نمازیں اس میں آ گئیں، دو نمازیں دن کی اور دو نمازیں رات کی۔ سورج کے زوال کے بعد یہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور پھر رات کی تاریکی تک، اس کا مطلب یہ کہ دن میں اور ایک نماز ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، یہ چاروں نمازیں ایک ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر فجر کی نماز کا وقت الگ سے ذکر کیا گیا، وہ قرآن الفجر، اور خاص طور پر اس میں قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ فجر میں تلاوت کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اور اس میں تلاوت قرآن کی تلاوت بھی جو ہے طویل ہوتی ہے۔ تو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ اس آیت میں بیان کی گئیں، 2 دن کی نماز، 2 رات کی نماز۔ اس آیت پر آپ دیکھیں گے تو غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ چاروں نمازیں ایک ساتھ ذکر کی گئیں، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ ان چاروں کے اوقات ایک کے بعد ایک شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہو گیا مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن فجر ایک ایسی نماز ہے کہ اس کے پہلے بھی اس کا وقت کسی سے متصل نہیں ہے،
کیونکہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق اگر رات کے پہلے پہلے آدھے حصے تک، رات کے پہلے آدھے حصے تک جب عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد کا حصہ پھر عشاء کی نماز کا وقت نہیں ہے، تو گویا فجر کی نماز سے فجر کی نماز کسی نماز سے، فجر کی نماز کا جو وقت ہے کسی نماز سے ملا ہوا نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو رات کا حصہ تھا وہ عشاء کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عشاء کی نماز کا حصہ تو رات کے پہلے آدھے حصے پر ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جب فجر کی نماز کے بعد بھی ظہر کی زوال تک کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، کوئی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز کا وقت اس سے پہلے بھی کسی نماز سے متصل نہیں ہے اور اس کے بعد بھی کسی نماز سے متصل نہیں ہے، تو یہ فجر کی نماز کا وقت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا ہے۔ اب بھائی اس میں جو مسائل اس حدیث پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ظہر کی نماز کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے۔ یہ اس حدیث سے واضح ہے۔ تینوں ائمہ کرام کا یہی مسلک ہے، تینوں ائمہ کرام یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ اسی بات کے قائل ہیں، اور احناف میں امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہم اللہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت انسان کے سائے کے ایک مثل بولتے ہیں، ایک مثل یعنی اس کے قد کے برابر، یعنی ایک مثل اس کے مثل ہو جائے، تو اسی بات کے قائل ہیں تینوں ائمہ کرام، ائمہ اربعہ میں سے، اور پھر احناف میں سے امام ابو یوسف، امام ظفر بھی، بلکہ امام ابو حنیفہ بھی ایک رائے کے مطابق، ان سے جو اقوال مروی ہے اس میں ایک قول کے مطابق، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا جو قول ہے اور وہی حنفی مذہب میں معتمد ہے اور اسی پر بھی عمل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت دو مثل تک رہتا ہے، یعنی انسان کا سایہ جب دگنا ہو جائے، دو مثل جب ہو جائے تو اس وقت تک رہتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ احادیث جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اور جن احادیث سے استدلال کیا گیا ہے وہ احادیث صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، تو صحیح بات یہی ہے، اور اسی میں احتیاط بھی ہے کہ ظہر کی نماز انسان کا سایہ ایک مثل کے ہونے کے اندر ہی پڑھ لی جائے، اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عصر کا جو وقت ہے اس کے دو اوقات ہیں، ایک اس کا وقت مختار ہے یعنی افضل وقت ہے، اور دوسرا اس کا وقت جواز ہے جس میں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن وہ اس کا افضل وقت نہیں ہے۔ اس کا پہلا جو وقت ہے وہ یہ کہ جب انسان کا سایہ اس کے مثل کے اس کا ہم مثل ہو جائے تو وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج کے زرد ہونے تک اس کا افضل وقت باقی رہتا ہے۔ اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس کا افضل وقت بیان کیا گیا ہے، سورج کے غروب ہونے تک نہیں کہا گیا کیونکہ وہ اس کی جائز کا وقت ہے۔ تو عصر کا جو دو وقت ہے اس میں پہلا جو وقت ہے اس کا افضل وقت ہے، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، جب سورج زرد ہو جائے تو پھر اس کے جواز کا وقت شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ عصر کے اوقات ہیں جس میں دو وقت اہل علم نے بیان کیے ہیں، ایک وقت افضل اور دوسرا وقت جواز۔ مغرب کے وقت کے بارے میں سب کا یہی کہنا ہے، ائمہ ثلاثہ کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت تک سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ افق میں جو لال رنگ، یعنی ہم اس کو شفق کہتے ہیں، جب شفق جب تک باقی رہتا ہے تو مغرب کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد جب جیسے ہی شفق غائب ہو گیا تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے آسمانوں کے کنارے وہاں تک رہتا ہے، شفق کے غائب ہونے کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہاں تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان یہ اختلاف ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے دو اوقات ہیں، ایک اس کا وقت مختار ہے، افضل وقت ہے، اور دوسرا وقت جواز ہے۔ آدھی رات تک یعنی رات کے اگر دو حصے کیے جائیں تو اس کا پہلا جو آدھا حصہ ہے جس کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ
بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس کا وقت مختار ہے. اس کے بعد فجر صادق تک اس کا وقت جواز رہتا ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے. یہ قول ضعیف ہے کیونکہ احادیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی، اور احتیاط اسی میں ہے کہ آدھی رات تک، مثال کے طور پر اب یہاں جو وقت ہے، یہاں جو وقت مغرب کا ہے، مغرب کا جو وقت ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6:29 کو، 6:29 کو مغرب کا وقت ہے. 6:30 رکھ لیجئے، 6:30 کو مغرب کا وقت ہے. سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے وہ تقریباً آج کل جو وقت معلوم ہو رہا ہے وہ 5:20 یا 25 منٹ. تو اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کیجیے، 6:30 اور 5:15. 6:30 سے 5:15 تک اس کو آپ دو حصے میں تقسیم کر دیجئے. پہلا جو حصہ ہوگا اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں. دوسرا جو حصہ ہے اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ آدھی رات گزر جائے. تو عشاء کی نماز کا وقت، جیسا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایک وقت مختار ہے، ایک وقت جواز ہے، لیکن یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ایک ہی وقت ہے اور وہ وقت ہے آدھی رات تک. فجر کی نماز کا بالکل واضح ہے، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے. صبح صادق وہ روشنی جو آسمانوں کے کنارے پر نکلتی ہے، پھر پھیلتی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تاریکی نہیں ہوتی، تو وہ صبح صادق ہے. وہاں سے جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے. یہ نمازوں کے اوقات ہیں جو بہت ہی آسان بتائے گئے ہیں اس امت کے لیے. آدمی جہاں بھی رہے، اس کے پاس گھڑی رہے نہ رہے، کسی بھی مقام پر وہ رہے گا، ان چیزوں کے ذریعے وہ نمازوں کے اوقات کی پہچان کر سکتا ہے اور نمازیں پڑھ سکتا ہے. آج کل تقویم آ گئی ہیں تو ہم لوگ وقتوں کے تقویم کے جو اوقات ہیں ان کے ذریعے بھی نماز کے اوقات پہچان سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ عام طور پر مغرب عشاء کے درمیان 90 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یعنی 1.5 گھنٹے کا. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے وہ بھی 90 منٹ کا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا. تو ایسے اوقات سے بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. سردی اور گرمی کے اعتبار سے اس میں وقت کا فرق بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے، وہ نبی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. ثم یرجع احدنا الی رحلہ، پھر ہم میں سے کوئی شخص اپنے رہنے کے مقام پر، رحل یہاں سکونت کے مقام کے معنی میں ہے، اپنے گھر کو پہنچ جاتا تھا. فی اقصی المدینہ، مدینے کے آخری کنارے میں. والشمس حیۃ، اس حال میں کہ سورج ابھی روشن رہتا تھا. حیۃ معنی زندہ، یہاں روشن کے معنی میں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے یعنی پڑھاتے تھے. ثم یرجع احدنا الی رحلہ، پھر ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کو لوٹ جاتا تھا. فی اقصی المدینہ، مدینے کے آخری کنارے میں. والشمس حیۃ، جبکہ سورج ابھی روشن ہی رہتا تھا. وکان یستحب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہتر خیال کرتے تھے، ان یؤخر من العشاء، کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کریں. وکان یکرہ النوم قبلہا، اور عشاء سے پہلے سونے کو آپ مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے. والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. وکان ینفتل من صلاۃ الغداۃ، اور آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے. الغدات صبح کے معنی میں اور یہاں فجر کے بارے میں. اور آپ ینفتل مانے ینصرف، آپ لوٹتے تھے یعنی فارغ ہوتے تھے، اور آپ فارغ ہوتے تھے صبح کی نماز سے. حین یعرف الرجل جلیسہ، جبکہ آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا. کون اس کے بازو میں کون ہے، اس کے چہرے کو وہ دیکھ سکتا تھا. اور صبح گویا روشن ہو جاتی تھی آپ کی نماز کے ختم کرنے تک. وکان یقرأ بالستین الی المئہ، اور آپ فجر کی نماز میں 60 آیتوں سے 100 آیتوں تک پڑھتے تھے. متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. ثم یرجع احدنا الی رحلہ، پھر ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کو لوٹ جاتا تھا. فی اقصی المدینہ، مدینے کے
آخری کنارے میں، والشمس حیۃ، اور سورج روشن ہوتا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز آپ اس وقت پڑھتے تھے جبکہ ابھی دن باقی ہوتا تھا۔ تو اس سے بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا جو صحیح وقت ہے وہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جبکہ انسان کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، ہم مثل ہو جائے، تو اسی وقت یہ بات پوری ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسرے جو حصے ہیں اس میں ہے کہ وکان یستحب ان یؤخر العشاء، یؤخر من العشاء، عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے کو آپ مستحب خیال کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، بلکہ بعد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالنا چاہتا تو ان کو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے کا حکم دیتا۔ تو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا یہ آپ کو پسند تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، خاص طور پر جب لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا وقت مقرر کیا جائے جس میں تمام لوگوں کو سہولت ہو۔ عورتیں بھی اگر گھر میں نماز پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آدھی رات تک وہ تاخیر کریں، بلکہ جب آمدگی اور ترغیب یعنی پوری توجہ کے ساتھ جس وقت تک وہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت کے اندر پڑھ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تاخیر کی جائے اس کے بعد جو ہے پھر جب نیند غالب آنے لگے تو بے دلی کے ساتھ جلدی جلدی میں نماز پڑھ لے، تو یہ نماز کی کئی چیزیں اس میں چھوٹ جاتی ہیں، نماز کے مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وقت ہو جائے، جب طبیعت آمادہ ہو اور پھر ترغیب ہو اچھی طرح، تو اسی وقت پڑھ لینا چاہیے۔ تاخیر اس وقت درست ہے جبکہ آدمی دل کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی تاخیر کرنے کی طرف اس کا دل راغب ہو جائے، لیکن یہ عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے چونکہ جماعت ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے جب وہ مسجد میں جو اس کا وقت ہے۔ وکان یکرہ النوم قبلہا، اور عشاء سے پہلے سونے کو آپ ناپسند کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں عشاء کے چھوٹنے کا امکان ہے۔ آدمی اور نیند اگر گہری ہو جائے تو عشاء کی نماز میں خلل پڑے گا، پھر اس کے بعد جب اٹھے گا عشاء کی نماز پڑھے گا تو پھر رات میں نیند میں اسے خلل پڑے گا، تو اس کا سبب واضح ہے۔ والحدیث بعدہا، اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے، غیر ضروری بات چیت جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں، اس کو آپ ناپسند کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے رات میں جو تہجد ہے اس پر بھی فرق پڑے گا، اور پھر اس کی وجہ سے فجر کی نماز پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر میں جو چیز معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے۔ اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سلام پھیرتے تھے جبکہ آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتے تھا۔ اس کا مطلب یہ، اس کی وضاحت اس کے بعد کے دوسرے حصے سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیتیں تک پڑھتے تھے۔ 60 سے 100 آیتیں جب پڑھیں گے اور وہ بھی ترتیل کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ نماز میں اتنا وقت ہو جاتا تھا کہ سلام پھیرتے پھیرتے روشنی ہو جاتی تھی۔ سورج طلوع نہیں ہوتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ روشنی ہو جاتی تھی۔ وعندهم ما من حدیث جابرین، اور صحیح بخاری صحیح مسلم ہی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، والعشاء احیانا یقدمها، عشاء کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مقدم کر دیتے تھے، پہلے پڑھ لیتے تھے، واحیانا یؤخرها، اور کبھی کبھی آپ اس کو مؤخر کرتے تھے۔ وہ کون سا سبب تھا کہ آپ کبھی پہلے پڑھتے کبھی بعد میں پڑھتے، اس کی وضاحت اس کے بعد کے جملے میں ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا رآهم اجتمعوا عجل، جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ جلدی کر لیتے۔ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، اور جب دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء میں تاخیر کر دیتے۔ وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ، اور صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں یعنی اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کا وقت طے نہیں تھا کہ یہی وقت ہے، کیونکہ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں کہ یہ وقت رکھا جائے کہ آج کی طرح ہم کہیں کہ 8:20 پر عشاء کی نماز ہوگی، یہ تو ممکن نہیں تھا، لیکن لوگوں کے جمع ہونے کا آپ انتظار کرتے تھے۔ جیسے ہی لوگ جمع ہو جاتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع دیتے تو آپ آ کر نماز پڑھا دیتے۔ تو کبھی لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو آپ جلدی پڑھاتے، کبھی لوگ تاخیر سے جمع ہوتے تو آپ تاخیر سے پڑھاتے۔ لوگ جمع ہو گئے جلدی تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اس لیے آپ بعد میں پڑھائیں گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو حالات ہیں ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب عشاء کی نماز مساجد میں پہلے وقت میں ہو رہی ہو
تو مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، مردوں کو، کہ اس کی تاخیر کرنا افضل ہے اس لیے ہم تاخیر سے پڑھ لیں گے، کیونکہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب صحابہ جلدی جمع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی پڑھاتے تھے، لیکن جب لوگ آنے میں لیٹ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھانے میں بھی لیٹ کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جس میں آپ لوگوں کے حالات کی بھی رعایت کرتے تھے۔ والصبح، لیکن آج کل چونکہ کیلنڈر ہے، اوقات مقرر ہیں، تو لوگوں کی مصلحت سے متعلق ہیں، تو ایک اچھی چیز ہے کہ جو وقت مقرر ہو اس کے اعتبار سے نماز قائم کی جائے۔ اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرس یعنی اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا۔ اس حدیث میں بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے تو ابھی اندھیرا ہوتا تھا، اور اندھیرا کتنا ہوتا تھا اگلی حدیث کے جملے میں وہ مزید وضاحت ہو رہی ہے، اس لیے اس کو پڑھ لیں گے۔ وَلِمُسْلِمٍ من حدیث ابی موسیٰ، اور مسلم میں ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، آپ نے فجر کو قائم کیا جب صبح صادق طلوع ہو گئی، جب طلوع ہو گئی فجر یعنی فجر صادق، جب فجر صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے فجر کی نماز کو قائم کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ فجر صادق کے طلوع ہونے کے فوری بعد آپ فجر کی نماز شروع کر دیتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، یہاں تک کہ اندھیری کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ کے فجر کی نماز کے وقت شروع ہونے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے ہی صبح صادق شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز شروع کرتے، اور اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اس حدیث سے آپ اس سے پہلے والی حدیث جو گزر چکی اس کو جوڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ شروع تو اس وقت کرتے تھے، لیکن جب آپ سلام پھیر دیتے تھے تو اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ صحابہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز طویل ہوا کرتی تھی، فجر کی نماز طویل ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ 60 سے 100 آیتیں جب ہوں گی اور ترتیل کے ساتھ یقینی طور پر وقت ہو جائے گا۔ وان رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فینصرف احدنا، اس کے بعد ہم میں سے کوئی شخص لوٹتا تھا، وَإِنَّهُ لَا يُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، اور وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ یعنی جب واپس ہوتے کوئی تیر پھینکتے تو ظاہر ہے کہ جب تیر گرے گا، تیر پھینکنے کے بعد دور گرے گا تو اندھیرے میں تو نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی روشنی رہتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو آپ سب مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اور نمازوں میں افضل وقت کون سا ہے؟ پہلا وقت تھی، جو نماز کا جو پہلا وقت ہے وہی افضل وقت ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول وقت میں پڑھتے تھے کہ ابھی اگرچہ کہ سورج غروب ہو گیا لیکن ظاہر ہے کہ عام طور پر روشنی رہتی ہے غروب ہونے کے بعد بھی کچھ وقت تک کے لیے، تو وہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی شخص نکلتا اور اپنا تیر پھینکتا تو جہاں وہ تیر گرا ہے اس وقت اس جگہ کو بھی وہ دیکھ لیتا تھا وہاں سے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز کافی طویل نہیں ہوتی تھی، مغرب کی نماز عام طور پر مختصر ہی ہوا کرتی تھی۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی، حتی ذهبت عامۃ اللیل، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا، زیادہ تر حصہ یعنی بڑا حصہ، رات کا بڑا حصہ یعنی عشاء کی نماز کا جو آدھی رات کا حصہ ہے وہ بڑا حصہ گزر گیا۔ ثم خرج فصلى، پھر آپ سب نکلے اور نماز پڑھائی، وقال، اور کہا انه لوقتها، یہی اس کا وقت ہے، لولا ان اشق على امتی، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالتا، یعنی اگر امت کو یہ چیز گرا نہ ہوتی، اگر گرا نہ ہوتی تو آپ سب لوگوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا جو وقت ہے وہ تاخیر والا وقت مقرر کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مشقت میں ڈالنا آپ نے پسند نہیں کیا، اور نہ ہی آپ یہ پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ تو امت کے لیے بڑے رحم کرنے والے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کا جو وقت ہے وہ مقرر نہیں کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر لو، یعنی ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کرو، یعنی ٹھنڈے وقت میں پڑھ لو۔ اس کے بعد فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، گرمی کی شدت یہ جہنم کی سانس سے ہے، یعنی جہنم کی سانس کی لپیٹ سے ہے، جہنم کی سانس کی لپیٹ سے یہ گرمی کی شدت پیدا ہوتی ہے۔ یہ گرمی کی شدت ہے جو جہنم کی، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، جہنم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کی کہ میرا جو ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں، ایک مرتبہ گرمی میں۔ تو گرمی کی جو شدت ہے ظاہری طور پر اس کے اسباب کچھ ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، لیکن بنیادی طور پر وہ اس سے پیدا ہوتی ہے، اس کا تعلق ہماری آنکھوں سے نہیں، اس کا تعلق ہماری عقل سے نہیں، لیکن وہ چیز شریعت سے ثابت ہے کہ گرمی کی شدت کا بنیادی سبب وہ ہے، کچھ ظاہری اسباب ہیں، اس سے گرمی کم اور زیادہ ہو سکتی ہے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے، لیکن جو پیدا ہوتی ہے وہ گرمی جہنم کے سانس کی لپیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب وہ شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کرو، تو ظاہر ہے کہ کون سی نماز کے لیے یہ مسئلہ پیش آتا ہے؟ ظہر کی نماز کے لیے، کیونکہ وہ زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے جب سورج بالکل سخت گرمی کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے پھر ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ ٹھنڈا کر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اس میں تھوڑی تاخیر کرنا تاکہ گرمی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے۔ اب تاخیر کتنی کریں گے؟ آدمی کا سایہ اس کے 3 قدم ہو جائے، کیونکہ اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کا سایہ اس کے ہم مثل نہ ہو جائے، تو وہ اس کے 3 قدم ہونے تک وہ تاخیر کرے یا 5 قدم تک ہونے تک تاخیر کرے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اتنا کہ اسے محسوس ہونے لگے کہ جو گرمی کی شدت ہے وہ کم ہو گئی ہے، اتنی تاخیر۔ تو یہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، اور ہمارے سوچنے کے اعتبار سے بھی، ہمارے محسوس کرنے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز سنت میں سے ہے کہ جب گرمی شدید ہو جائے تو ظہر کی نماز میں تاخیر کی جائے۔ وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحوا بالصبح، صبح کی نماز واضح ہونے کے بعد پڑھو، فجر کی نماز صبح کے خوب واضح ہونے کے بعد پڑھو، فجر کی نماز صبح کے خوب واضح ہونے کے بعد پڑھو، فإنه أعظم لأجوركم، وہ تمہارے اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے، اس میں اجر کا اضافہ ہے۔ رواہ الخمسہ، اسے 5 محدثین نے روایت کیا، وصححہ ترمذی و ابن حبان، اور ترمذی ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا۔ یہی وہ حدیث ہے جس سے دلیل لیتے ہوئے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ صبح کی نماز کو اسفار میں پڑھنا چاہیے، یعنی سورج جب روشن ہو جائے تب پڑھنا چاہیے، جیسی صبح صادق شروع ہو جائے اس وقت نہیں، بلکہ اس میں تاخیر کرنی چاہیے یہاں تک کہ روشنی جب اچھی طرح پھیل جائے، لیکن سورج طلوع نہ ہو اس سے پہلے جب روشنی اچھی طرح پھیل جاتی ہے تو اس وقت اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ صبح کی نماز کو خوب واضح ہونے کے بعد پڑھو، صبح کی نماز کو خوب واضح ہونے کے بعد پڑھو، کیونکہ اس سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے ایک مسلک یہ ہے کہ صبح کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسفار کا یہ مطلب بتایا ہے کہ فجر کی نماز کے واضح ہونے میں کوئی شک نہ رہے تب پڑھو، ایسا نہیں کہ فجر کاذب میں پڑھ لو، کیونکہ اس حدیث کو جب اس حدیث کے ساتھ جو اوپر گزر چکی ہے ان دونوں کو ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں، غلط میں آپ ساتھ پڑھتے تھے جبکہ اندھیرا ہوتا تھا، اور یہاں آپ نے پڑھایا کہ صبح کو خود روشن ہونے کے بعد پڑھو، تو دونوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو بظاہر تعارض نظر آئے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز کو اس وقت پڑھو جبکہ اس کے واضح ہونے میں کوئی شک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز کو تم فجر کاذب میں پڑھ لو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب ہے اس حدیث کا ایک مطلب تو وہ ہے کہ فجر کی نماز کو اس وقت پڑھو جبکہ صبح واضح ہو گئی ہو، فجر کاذب کے مقابلے میں نہ، اس کو جو ہے صبح صادق کے بعد پڑھو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے
کہ فجر کی نماز کو اتنا طویل کرو کہ روشن ہو جائے. جیسا کہ صحابہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد وہ اپنے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ غلط میں شروع کرتے تھے اور نماز طویل ہوتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سلام پھیرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے. تو اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ فجر کی نماز کو اتنی طویل پڑھو کہ صبح خوب خوب روشن ہو جائے. تو بہرحال یہ مفہوم ہے جو ان حدیث کے سلسلے میں اہل علم نے ذکر کی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. جس نے صبح کی نماز میں ایک رکعت پالے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، تو گویا اس نے صبح کی نماز پالی. ومن ادرک رکعتا من العصر، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پالی قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر کی نماز پالی. دیکھیے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے، کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ جس نے ایک رکعت پالی عصر کی سورج کے غروب ہونے سے پہلے. جبکہ پہلی حدیث ہم جو پڑھے ہیں اس میں صرف سورج کے زرد ہونے کا ذکر ہے، غروب ہونے کا ذکر نہیں ہے. تو اہل علم جس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ عصر کی نماز کے دو وقت ہیں، وہ انہی احادیث کی روشنی میں ہے، اور وہ بالکل صحیح نتیجہ ہے. ایک اس کا وقت افضل ہے جس کو وقت مختار کہتے ہیں، اور وہ سورج کے زرد ہونے تک ہے. اور دوسرا وقت جواز ہے جو وہاں سے شروع ہوتا ہے زرد ہونے کے بعد سے، اور وہ باقی رہتا ہے سورج کے غروب ہونے تک، جس کا یہاں ذکر کیا گیا اس حدیث میں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کسی کو ایک رکعت مل گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کا وقت تھا ابھی. تو وہ ولی مسلم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ، اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مطابق ایک حدیث ہے، کیونکہ اوپر جو حدیث بیان کی گئی وہ متفق علیہ ہے، اور مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اسی کے معنی میں ہے، لیکن وہاں سجدتن کا ذکر ہے، ایک رکعت کی جگہ ایک سجدے کا ذکر ہے، بدل رکعتن. وقال سجدتن بدل رکعتن، اور وہاں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ رکعت کی جگہ پر. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسجدۃ انما ہی رکعت، اور سجدہ یہ رکعت ہی ہے، سجدہ یہ رکعت ہی، یعنی سجدہ وہاں رکعت کے بارے میں ہے. جز بول کر کل مراد لیتے ہیں. اس میں قرآن میں بھی رکوع کہہ کر جو ہے نماز مراد لی گئی. وسجد وقترب، وہاں بھی نماز پڑھو اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرو، تو وہاں بھی سجدہ کہا گیا، لیکن وہاں مراد لی گئی نماز. اسی طرح رکوع بھی کہہ کر نماز مراد لی گئی ہے. تو کیونکہ یہ نماز کے ایک اہم پارٹ ہے، اہم ارکان ہے، اس لیے کبھی کسی ایک رکن کو ذکر کر کر وہ پوری عبادت مراد لی جاتی ہے. تو اس حدیث میں بھی یہی بات ہے. تو وہ کم سے کم حد کیا ہے جس کی بنیاد پر آدمی کو نماز مل جاتی ہے؟ نماز میں اتنی تاخیر درست نہیں، یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت فجر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سورج کے غروب ہوتے وقت عصر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ان لوگوں کی بات بتائی گئی جو جو عذر والے تھے. مثال کے طور پر کوئی سو گئے تھے اور اسی وقت وہ بیدار ہوئے. جب بیدار ہوئے فجر کی نماز کے لیے تو سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہو چکا تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے عصر کی نماز کے لیے تو سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہو چکا تھا. تو آدمی کے لیے جب وہ سو رہا ہو تو اس کے پاس عذر ہے، یعنی آمدن نہیں سویا وہ، لیکن آنکھ اس کی لگ گئی تو وہ معذور ہے. تو اس کی نماز کا وقت وہی ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے. تو اب اس نے نماز کا وقت اس نے نماز شروع کی، تو وہ کتنا حصہ ہے جس کے پانے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے نماز وقت میں مل گئی؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کم سے کم معیار ایک رکعت ہے. فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اس نے ایک رکعت پڑھی تھی اور سورج طلوع ہو گیا، تو اس نے تو گویا دوسری رکعت جو ہوئی وہ وقت میں نہیں ہوئی بلکہ وقت کے بعد ہوئی. لیکن ایک رکعت چونکہ اس نے وقت میں پالی تھی تو اس لیے اس کی نماز ادا شمار کی جائے گی، گویا اس نے فجر کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھا ہے. اسی طرح عصر میں بھی
जब बेदार हुआ तो असर की नमाज का वक्त खत्म हो रहा था, उसने नमाज शुरू की, एक रकात उसने पढ़ी थी कि मगरिब का वक्त हो गया या सूरज गुरूब हो गया। बाकी 3 रकातें उसने वक्त होने के बाद पढ़ी। लेकिन इस हदीस से मालूम होता है कि जब वक्त के अंदर उसे एक रकात मिल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको असर की नमाज मिल गई। ये मसाइल कुछ ऐसे हैं जो यहाँ तो बहुत आसान है समझने के लिए, लेकिन बात दूसरे मसाइल में उसमें थोड़ी सी पेचीदगी पैदा होती है और वहां हमारी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मेयार हमको मालूम हुआ कि किसी भी नमाज को पाने का जो कम से कम मेयार है वो एक रकात है। अब ये मसला जुमा की नमाज है। अगर कोई शख्स जुमा के दिन उस वक्त पहुंचता है जबकि नमाज शुरू हो चुकी है या इमाम रुकू में अभी नहीं पहुंचा है और उसको वो रकात मिल गई तो गोया उसे जुमा की नमाज मिल गई। लेकिन उसके बाद वो ऐसे वक्त पर पहुंचा जबकि इमाम पहली रकात के सजदे में पहुंच गया है या फिर दूसरी रकात में है, तो उस शख्स को जो है जुमा की एक रकात मिली, तो इसका मतलब है कि उसको जुमा की नमाज नहीं मिली। अगर पहली रकात एक रकात अगर उसे उसकी जुमा की नमाज नहीं मिली क्योंकि जुमा की एक रकात उसको नहीं मिली। और फिर इसी तरह जो वक्त ईशा का है, इख्तलाफ जो ईशा की नमाज के वक्त में है कि रात के जो पहला आधा हिस्सा है, जो इब्तिदाई आधा हिस्सा है, उस वक्त तक ईशा की नमाज का वक्त है। ये राज कौल है। अगर कोई औरत आधी रात के बाद माहवारी से पाक होती है, आधी रात के बाद माहवारी से पाक होती है, तो जुमहूर के कौल के मुताबिक उसे ईशा की नमाज नहीं पढ़नी होगी क्योंकि वो नमाज का वक्त नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक उसे ईशा की नमाज पढ़नी होगी क्योंकि उनके नजदीक ईशा की नमाज का वक्त फजर तक होता है, फजर सादिक तक रहता है। तो ये जो इख्तलाफात हैं बज़ाहिर वो मामूली से नजर आते हैं, लेकिन जब दूसरे मसाइल के साथ वो मिल जाते हैं तो फिर उसमें कुछ पेचीदगी पैदा होती है, तो उस वक्त उन्हें गौर करना पड़ता है कि क्या हुआ है। अब अगर ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर कोई औरत उस वक्त पाक होती है जबकि ईशा की नमाज आधी रात अभी नहीं हुई है, तो वो चीज उसके लिए हो जाएगी, वो नमाज उसके लिए जरूरी हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई औरत उस वक्त पाक होती है जबकि इतना वक्त बाकी है उस नमाज का कि एक रकात पढ़ी जा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि उसे वो नमाज पढ़नी होगी। गर्चे के वक्त के बाद पढ़ेगी लेकिन वो वक्त उसे पढ़नी होगी, क्योंकि जिसने एक रकात पा ली वक्त के अंदर तो गया उसने उस नमाज को पा लिया। तो एक रकात का वक्त बाकी रहता है, उस वक्त वो पाक होती है, उसके बाद फिर दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो उसका मतलब ये है कि जो एक रकात का वक्त जिस नमाज का उसे मिला था वो उसे पढ़नी होगी, अगर कि वो बाद में पढ़ेगी, लेकिन वो नमाज का वक्त उसे बाकी रह जाएगा जब वो पाक हो गई थी। तो बहरहाल एक मसाइल को जोड़ेंगे तो ये चीजें पैदा होती हैं, लेकिन वो हम उम्दतुल फिक्र से ताल्लुक रखती हैं और वहाँ हम लोग इस तरह के मसाइल पर गुफ्तगू कर चुके हैं। तो यहाँ हम सबक को रोकते हैं।